السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت حکمت و دانائی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی تو سمجھیے کہ اسے بہت بڑا خیر، بہت بڑی بھلائی مل گئی، اس لیے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حکمت و دانائی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پر 9 میں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خاص طور پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایک داعی کے لیے دعوتی میدان میں حکمت کی بڑی ضرورت ہے، ورنہ لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف تم بلاؤ، حکمت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں حکمت کیا ہے؟ فعل ما ينبغی علی الوجہ الذی ينبغی فی الوقت الذی ينبغی، مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کیا جائے، اسی کا نام حکمت ہے۔ مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کیا جائے، اس کا نام حکمت ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اگر آدمی سامعین کے جذبات، ان کے عقل و فہم کا لحاظ کر کے بات کرے، ان کے مستویٰ کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرے تو اس کی بات قبول ہوگی اور اس کو سنا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جہاں بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ گفتگو، حکیمانہ نصیحتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ اسلوب بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے، سیرت طیبہ کا ایک بڑا اہم باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بڑے مشکل مرحلے آئے، بڑا پیچیدہ اور الجھا ہوا مسئلہ تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی وہاں نہ ہوتی تو معاملے بہت بڑھ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی سے الجھے ہوئے پیچیدہ مشکل مسائل کو لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کر دیتے تھے، بڑے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی حضرت ایک صحابی ہیں ان کو قرض دیا تھا، قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور ان کے پاس پورے رقم کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہوا۔ دونوں مسجد نبوی میں بحث و تکرار شروع کر دیے، ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمرے میں ان کی آواز سنی، پردہ ہٹایا، باہر آئے۔ اس کے بعد دور ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کی طرف اشارہ کیا، ضعی الشطرہ، آدھا قرض معاف کر دو۔ تو کعب بن مالک نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدھا قرض معاف کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی حضرت کے پاس گئے اور کہا دیکھو تم رقم کی ادائیگی میں تمہارے لیے پریشانی تھی، میں نے ان سے کہہ کر کے آدھا قرض معاف کرا دیا ہے، اب اٹھو قم فقضہ،
اب جا کر کے باقی آدھا رقم ادا کر دو. دونوں اس مسئلے میں مسجد نبوی میں بحث و تکرار کر رہے ہیں, معاملہ بڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دونوں کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر دیا. اسی طریقے سے غزوہ بنو مستلق کے اندر, جس کا دوسرا نام غزوہ مریسیہ ہے, ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا. انصاری نے یا للانصار, انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا. مہاجر صحابی نے مہاجروں کو یا للمہاجرین کی صدا لگائی. ادھر کچھ انصاری صحابہ جمع ہو گئے اور ادھر کچھ مہاجرین صحابہ جمع ہو گئے. قریب تھا کہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے گئے اور کہا ما بال دعوى الجاہلیہ. بعض روایتوں میں ہے کہ ادعوى الجاہلیہ وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, کہا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار پکاری جائے گی؟ یہ عصبیت کی پکار ہے, یہ قومیت کی پکار ہے کہ انصاری انصاریوں کی مدد کے لیے دوڑ رہے ہیں, مہاجر مہاجر کی مدد کے لیے دوڑ رہے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے خاندان, اپنا قبیلہ دیکھے بغیر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ عصبیت کی پکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہا, اسے چھوڑ دو, فإنہا منتنہ, اس لیے کہ یہ بدبودار پکار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تھا کہ دونوں انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ جھگڑے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ ان کے اس مسئلے کو, بحث و تکرار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال غنیمت مہاجرین صحابہ میں دے دیا, انصاریوں کو کچھ نہیں دیے. جبکہ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کو زیادہ یاد کرتے تھے اور جنگوں میں انصاری صحابہ کے بڑے کارنامے ہوتے تھے. انصاری صحابہ کے درمیان چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں, تبصرے ہونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں, آپ جنگ میں ہم کو یاد کرتے ہیں اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا موقع آیا تو ہم کو بھول گئے. یہ چیمی گوئیاں ہوتی رہیں, بحث و تکرار چلتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مسئلہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور کہا کہ ایسی سی بات کیا مجھے پہنچی ہے, یہ خبر صحیح ہے؟ تو نبی سعد بن عبادہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاریوں کو ایک جگہ جمع کرو, میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پھر انصاری صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ خطاب کیا. ایسی پر اثر تقریر اور نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کی, اے صحابہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب میں آیا تھا تمہارے پاس تو تم گمراہ تھے, الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی, تو اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی. تم غریب اور فقیر کمزور تھے, اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے فتوحات کی شکل میں, مال غنیمت کی شکل میں تم کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا. کیا بات ایسی نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی اور کہا کہ اگر مجھے انصار سے بڑی محبت ہے, ایسی بات نہیں ہے, میں نے مہاجرین صحابہ کو جو مال غنیمت دیا ہے ان میں سے بعض ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی دلجوئی کرنا مقصد تھا, ان کو اسلام پر جمانا مقصد تھا, اس لیے میں نے ان کو پورا مال دیا تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے اور اسلام پر جم جائیں. لیکن یاد رکھو مجھے انصاری صحابہ سے بڑی محبت ہے. لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار کے لوگ دوسرے راستے پر چلیں تو میں انصاری صحابہ کے راستے پر میں بھی چلوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصاریوں, یہ کیا ہے تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور تم اپنے ساتھ اپنے نبی کو اپنے گھر لے جاؤ گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اے اللہ انصار کو معاف کر دے, ان کے بچوں کو معاف کر دے اور ان کے بچوں کو معاف کر دے, ان کی نسلوں پر اے اللہ تو رحم فرما.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور یہ حکمت بھری نصیحت کا اتنا اثر ہوا، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسول امن، اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما و حظا، ہم اللہ کے رسول کے فیصلے سے، آپ کی تقسیم سے، آپ کی ذات سے بالکل راضی ہیں، اور ہم سے غلط فہمی ہو گئی، ہم غلطی پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بالکل راضی ہے۔ انصاری صحابہ کی جماعت میں سارے صحابہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رو رہے تھے، رو رو کر کے ان کے آنسو، ان کے داڑھی آنسو سے تر ہو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پر حکمت نصیحتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تقریریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز وقت کے بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے وہ مسجد نبوی کے کونے میں دیہاتی پیشاب کرنا شروع کر دیا، کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مسجد نبوی کی شان، اس کی عظمت، اس کے تقدس کا مسئلہ تھا۔ ایسے مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، شاعر اسلام ہو، اسلام اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کا مسئلہ ہو، تو ہمارے نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے اقدام کر بیٹھتے ہیں جو اسلام اور اسلام کی روح کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ باتیں ہمارے لیے درس دیتی ہیں۔ مسجد نبوی کی تقدس اور حرمت کا مسئلہ تھا، صحابہ کرام جوش میں آئے، اس دیہاتی کو ڈانٹنا شروع کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ قریب بلایا اور مسجد کا مقام بیان کیا، صحابہ کرام سے کہا ایک ڈول پانی لاؤ، پیشاب کی جگہ ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لوگوں پر سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ وہ دیہاتی نماز پڑھا، نماز سے فارغ ہوا، اس نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ تو صرف میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور باقی کسی پر رحم مت کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تحجرت واسعا، اے بندے تو نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا، کیوں صرف میرے اور تیرے لیے دعا کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بڑی کشادہ ہے، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت و دانائی ہے، جس حکمت و دانائی کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں، خاص طور پر دعوت دین میں، ہم اس حکمت کو اپنائیں۔ یہ حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، ہماری دعوتی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے اس باب کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے سبق سیکھیں، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و دانائی کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنائیں اور حکمت و دانائی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔